تو صحیح بخاری کے اندر یقیناً شہادت جناب سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ موجود نہیں ہے، لیکن اتنی روایتیں صحیح بخاری کے اندر بھی آ گئی ہیں کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ مقام جناب سیدہ کائنات کیا ہے۔ خود صحیح بخاری کی روایت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے شاہ فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ زہرا میرا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس نے غضبناک کیا ہے جناب سیدہ کائنات کو۔ یہ روایت جو ابھی ہم آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں، جس طرح سے ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امام بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ انہوں نے اپنی کتاب المصنف کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 432، اور اس حدیث کا نمبر ہے 37045۔ کہتے ہیں کہ محمد ابن بشر، عبید اللہ ابن عمر حدثنا، ان دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ زید ابن اسلم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس روایت کو ان سے نقل کیا ہے عن ابیہ اسلم، اور انہوں نے سنا ہے ان کے والد سے یعنی جناب اسلم سے۔ اور جناب اسلم کون تھے؟ جیسے ہم نے عرض کیا کہ خلیفہ ثانی کے غلام تھے۔ جناب اسلم یہ کہتے ہیں کہ انہ حین بویع لابی بکر، جب ابو بکر کی بیعت کی گئی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کان علی والزبیر یدخلان علی فاطمہ بنت رسول اللہ، تو اس وقت مولا متقیان اور جناب زبیر یہ جناب سیدہ کے پاس جائے کرتے تھے اور در سیدہ پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ فیشاورونہا، اور پھر مشورہ طلب کیا کرتے تھے جناب سیدہ سے۔ وَيَرْتَجِعُونَ فِي أَمْرِهِمْ، اور رجوع کر رہے تھے اس معاملے کے اندر کہ خلافت کے سلسلے میں کیا کیا جائے۔ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عمر بن الخطاب، تو جب خلیفہ ثانی تک اس بات کی اطلاع پہنچی، خرجا، تو وہ نکلے اپنے مقام سے، حتی دخل علی فاطمہ، یہاں تک کہ جناب سیدہ کے پاس تشریف لائے اور در سیدہ پر آ گئے۔ فقال، اور انہوں نے کہا یا بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی بیٹی، واللہ ما من احد احب الینا من ابیک، خدا کی قسم ہمارے نزدیک آپ کے بابا سے زیادہ ہمیں کوئی عزیز نہیں تھا۔ وما من احد احب الینا بعد ابیک منکی، اور خدا کی قسم آپ کے بابا کے بعد ہمیں آپ سے زیادہ اور کوئی محبوب نہیں ہے، لیکن وَيْمُ اللَّهِ مَا ذَاكَ بِمَانِعِيَّ إِنِ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ النَّفْرُ عِنْدَكَ، لیکن خدا کی قسم یہ دونوں باتیں اس بات سے مجھے نہیں روکیں گی کہ اگر یہ افراد آپ کے پاس آتے ہیں اور خلافت سے سرپیشی کرتے ہیں اور خلیفہ اول کی بیعت نہیں کرتے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ مجھے نہیں روکیں گی یہ والی بات کہ ان امرتہم ان یحرق علیہم البیت، کہ میں حکم دوں کہ اس دروازے کو جلا دیا جائے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 432۔ استاد بخاری اس بات کو ذکر کر رہے ہیں۔ قال فلما خرج، پھر راوی کہتا ہے فلما خرج عمر جاؤہا، جب خلیفہ ثانی چلے گئے یہ دھمکی دینے کے بعد، تو پھر مولا متقیان آئے، جناب زبیر آئے اور دیگر افراد جو مولا متقیان کے ساتھ تھے وہ آئے۔ فقالت، جناب سیدہ نے شاہ فرمایا تعلمون ان عمر قد جاءنی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ خلیفہ ثانی ابھی یہاں پر آئے تھے؟ وقد حلف باللہ، اور اس نے خدا کی قسم کھائی ہے، اور خدا کی قسم کھانے کے بعد یہ کہا ہے کہ میں اس دروازے کو جلا دوں گا، خدا کی قسم مجھے یہ بات نہیں روکے گی جب تک کہ یہ افراد خلیفہ اول کی بیعت نہ کر لیں۔ تو وہ افراد کہ جن تک خلافت کے معاملے کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا گیا، ان کے لیے واقعی حیرت انگیز بات ہے، اور انسان تصور نہیں کر سکتا کہ پیغمبر اکرم رحمۃ اللہ عالمین دنیا تشریف لے گئے ہیں، ایک اکلوتی بیٹی رہ گئی ہے جن کا وہ احترام ہے کہ خود رسول خدا ان کو دیکھتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے، جب کسی سفر پر جایا کرتے تھے تو ساری خواتین سارے مردوں سے الوداع کہنے کے بعد سب سے آخر میں جناب سیدہ سے الوداع کرتے تھے،
اور جب جنگ سے سفر سے واپس لوٹ کر آتے تھے تو کسی کے پاس نہیں جاتے تھے، جناب سیدہ کے پاس آتے تھے۔ اسی سیدہ کے دروازے پر ایک شخص آتا ہے اور اس طریقے سے دھمکی دے کر جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں اور اس خلافت کے بارے میں جو اس طریقے سے قائم کی گئی ہے؟